جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں دیوال نیوز کی 5ویں سالگرہ کے موقع پر، اور مہمان خصوصی ہیں جناب ملک عمر اسلم ایوان، سابقہ MNA، اور ساتھ میں جناب ملک حسن اوان، جن کو شہنشاہ تعمیرات کہا جاتا ہے، صرف 5 مہینے کے اندر انہوں نے ثابت کر دیا۔ اور جی ملک صاحب بتائیے، ماشاءاللہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آج آپ تشریف لائے، کیا کہیں گے؟ موجودہ جو کل کا جلسہ ہوا مریم کا، لوگ کہہ رہے تھے تقریباً کوئی ہم نے کور کیا ہے، وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ایک شادی حال میں ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ تقریباً 26,000 لوگ تھے، جبکہ راجن پور کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جلسوں میں اتنے لوگ ہیں لیکن ووٹ دینے والے کہاں چلے گئے؟ جی شکریہ۔ بلکہ میں تو سب سے پہلے آپ کے اس چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مریم کا جلسہ پیچھے سے ہمیں دکھایا، جہاں پہ کرسیاں پڑی تھیں پر خالی پڑی تھی، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالا کہ لوگ آپ سے دیکھ رہے تھے، جو نون لیگ کے ورکر، کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ فلم بنا کے کیا وائرل کرنے لگے ہیں، اور آپ کو انہیں روکنے ملک کی کوشش صاحب کی، آگے سے بھی دکھایا تھا اور آگے سے بھی دکھایا، لیکن پیچھے سے جو آپ نے ان کی بدماشی کے باوجود آپ نے سارا پیچھے سے ویڈیو بنائی، اس کا کلپ بنایا، وہ چیزیں صاف ظاہر کرتا ہے کہ پیچھے سے تھوڑے سے لوگ تھے، اور جو ان کی 800 کے قریب کرسیاں تھیں وہ بھی خالی تھیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اب اس قسم کے جلسے کے بعد، اور پھر خاص طور راجن پور میں جس طرح PTI نے کامیابی حاصل کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ان سے تنگ ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو چور ڈاکو نہ ہو بلکہ ایماندار ہو، جو ملک کے وسائل بہتر طریقے سے ملک کے عوام پر خرچ کر سکے، اور ان کی مشکلات جو مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی کے بل جو بڑھتے جا رہے ہیں ان کو روک سکے۔ ملک صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت میں احساس پروگرام بھی چل رہا تھا، لنگر خانے بھی چل رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زر مبادلہ ہے کہ ذخائر ہے وہ کہاں پر تھے، لیکن جب سے یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں، یہ پورا جو ٹولہ ہے رجیم چینج کا جو حصہ ہے، تو انہوں نے اس وقت عوام کی بالکل چیخیں نکال دی ہیں۔ جی کیا کہیں گے موجودہ حالات جو ہیں، خاص کر جو اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا، ایک سزا یافتہ بندے کو آ کے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ 5 مہینے کے اندر ہم جو ہے نا اس کو سٹیبل کر لیں گے ڈالر کو، لیکن ابھی تو ڈالر نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ جی پہلی بات ہے کہ آپ ایک چیز بھول گئے کہ ہیلتھ کارڈ عمران جی خان جی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پورے ملک میں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اس کو ہیلتھ کارڈ کی ایک سہولت دی، اور جس سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپریشن کرائے، مفت علاج کرائے، اور بڑا کامیاب ایک پروگرام تھا جو کہ موجودہ حکومت نے ختم کر دیا۔ پھر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فورن جو ہماری ایکسپورٹ تھیں وہ ہمارے دور کے آخری سال میں 32 ارب ڈالر پہ پہنچ گئیں، آج وہ 20 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ تو یہ چیزیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ موجودہ حکومت کرپٹ، چور ڈاکو ہونے کے ساتھ ساتھ نائل بھی ہے، جو اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلا سکے۔ ملک صاحب، خوشاب کے اندر کسی سیاستدان، کسی MNA نے یہ کام نہیں کیا، خاص کر ٹراما سنٹر کے حوالے سے ہم نے بہت خبریں بھی لگائیں کہ علاقے کی بہت بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے خاص کر خوشاب کی عوام کو بہت بڑا تحفہ دیا یہ ٹراما سنٹر کے حوالے سے۔ ٹراما سینٹر کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ٹراما سینٹر اور میڈیکل فیسلٹیز، ان کا احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے گھر میں کوئی مریض ہو، خدا نہ خواستہ، اور ملک نعیم صاحب جس طرح ہم ان کے دیکھتے رہے ہیں، بیماری کا شکار رہے، اور ان کی زندگی میں میرا خیال ہے خواہش یہی ہوگی سب کچھ بھی اگر میرا چلا جائے اور مجھے صحت مل جائے تو سب سے بہتر وہی چیز ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ بہت سے لوگوں کا احساس 1 ارب روپے کے قریب پیسے ہیں جو آپ ٹراما سینٹر پہ لگا رہے ہیں، یہی اگر آپ 10 کونسل میں دے دیں تو PCC سلیب کی مد میں ساری یونین کونسل پکی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے پھر بھی جو کہ انسان کی جان کو بچانا وہ میں نے اہم سمجھا، اور میں نے 1 ارب کے قریب یہ اماؤنٹ بنتی ہے جس کی مدد سے THQ ہسپتال نوشہرہ، THQ ہسپتال خوشاب، THQ ہسپتال قائد آباد میں ٹراما سینٹرز کا قیام عمل میں لایا۔ وہاں پہ ڈائلسس سے لے کے اور کوئی ایمرجنسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں جو لوگ پہلے الائڈ ہاسپٹل میں چلے جانا پڑتا تھا یا لاہور جانا پڑتا تھا، آج ان کو فرسٹ ایڈ اپنے شہر میں مل جائے گی، اور اس طرح ان کی قیمتی جان کو بچایا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک جان کو بچا لینا بہت بڑی کامیابی ہے، اور سیاست میں یہی مین کامیابی ہوتی ہے۔
मलिक साहब, आप को हम तकरीबन 97 से आप इस हलके के अंदर लोगों के साथ आपका राब्ता है, आपको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगे कि आपने जो है मलिक हसन को बतौर भाई जो है मुंतखब किया, लेकिन मलिक हसन ने 4 महीने के अंदर साबित कर दिया, और उन लोगों ने ही कहा कि जो हसन साहब हैं वो शहंशाह तामीरात हैं, और पीपी खुशाब के अंदर माशाल्लाह जो आइंदा मलिक साहब का क्या किरदार होगा, मलिक हसन का जी? पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी जो है वो सफारशी सिस्टम उसमें नहीं है। इमरान खान साहब ने ख़ुद ये इंटरव्यूज़ लिए और फ़ैसला किया। उन्होंने मेरिट की बुनियाद पे हसन साहब का इंतखाब किया, जो कि दुरुस्त साबित हुआ, और उन्होंने 5 महीने में अपनी सीट के साथ जिस तरह से तरक्याती काम अपने हल्के में कराए, उनकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। ये मलिक उमर असलम अवान हमारे साथ थे। अब आपको मिलवाते हैं जनाब मलिक हसन अवान से, जिनको सिर्फ 4 महीने के अंदर लोगों ने यानी शहंशाह तामीरात कहा। जी मलिक साहब, वेलकम करते हैं। 4 महीने के अंदर ही मलिक साहब आपने ऐसी जादू की छड़ी चलाई कि हर बंदा जो है वो, खासकर मलिक उमर असलम अवान को तो जानते ही थे, लेकिन आपको उनसे ज्यादा जानते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपकी ये जो तारीफ़ी कलमात हैं मेरे लिए बड़े मानी रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने सिर्फ़ मलिक एक साहब, ये तारीफ़ी कलमात नहीं, ये रियलिटी है जो आपने किया। लोगों ने जो कहा वो हम आपको, लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख़्याल में मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो और ख़लूस दिल के साथ आप नीयत के साथ काम करें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करता है। मैंने जो तकलीफ़ें अपनी कैंपेन के दौरान में देखी, पहले भी मलिक उमर असलम साहब की मैं कैंपेन में जब हिस्सा बना रहता था तो मैं देखता था तकलीफ़, लेकिन जब अपने मेरा इलेक्शन आया तो और करीब से देखा, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची कि कितने बुनियादी मसाइल हैं हमारे लोगों के, जो इसमें पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, सीवरेज नहीं है, हेल्थ का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मुझे बड़ी उससे तकलीफ़ हुई। तो कोशिश मैंने यही की कि रात-दिन मैं काम करके जितना अपने भाइयों के लिए बेहतरी हो सके वो करूँ। जब मैं पहली दफ़ा मुंतखब होके गया, इमरान खान साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हसन, तुम्हारे पास 1 महीना है, ये निज़ाम ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो मैंने कोशिश यही की कि 1 महीना भी नहीं, उसको ऐसा ही समझा कि हर रोज़, चाहे हमारी हुकूमत का आखिरी दिन है, इसमें जितना से जितना काम ज़्यादा हो सके लोगों की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो मैं करूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कुछ कामयाबी दी, जिसमें मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मलिक उमर असलम अवान और मलिक हसन अवान थे। इंशाअल्लाह तक अपना ख्याल रखिएगा। एसएम नकवी, लाहौर रंग न्यूज़, खुशाब।